بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں البلاغۃ الواضحہ کو لے کر کے۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے کافی تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھا دیا کہ تشبیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تشبیہ تمثیل اور دوسری تشبیہ غیر تمثیل۔ تشبیہ تمثیل اور تشبیہ غیر تمثیل میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ تمثیل کے اندر ایک صورت کو دوسری صورت سے تشبیہ دی جاتی ہے اور وجہ شبہ بھی ان کے اندر ایک صورت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف تشبیہ غیر تمثیل کے اندر ایک صورت کو دوسری صورت سے تشبیہ نہیں دی جاتی اور اس کے اندر جو ہے وجہ شبہ جو ہے کوئی صورت نہیں ہوتی۔ تو تشبیہ تمثیل اور تشبیہ غیر تمثیل کے اندر جو نمایاں فرق ہے وہ صورت کے ہونے یا نہ ہونے سے ہے۔ اگر مشبہ اور مشبہ بھی ایک صورت ہیں اور وجہ شبہ بھی ایک صورت ہے تو اس کو تشبیہ تمثیل کہیں گے، اور اگر مشبہ اور مشبہ بھی صورت نہیں ہے اور وجہ شبہ صورت نہیں ہے تو اس کو تشبیہ غیر تمثیل کہیں گے۔ اس بات کو ہم نے جو ہے اردو کی مثالوں کی روشنی میں آپ کو سمجھایا تھا اور اس کے بعد عربی کی مثالوں کی روشنی میں بھی آپ کو سمجھایا تھا۔ آج کے سبق میں ہم یہ جو مثالیں آپ نے کل کے سبق میں پڑھی تھیں، ان مثالوں پر جو مصنف نے بحث کی ہے اس بحث کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو شعر تھا کہ ہوا بحر السماح والجود فازدد منہ قربا تزدد من الفقر بعدا، کہ وہ جود و سخا کا سمندر ہے، تم اس سے جو ہے زیادہ قرب اختیار کرو، ایسا کرنے سے تم فقر سے زیادہ دور ہو جاؤ گے۔ تو اس شعر پر تبصرہ کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں یشبہ البحتری ممدوحہ بالبحر فی الجود والسماح، بحتری اپنے ممدوح کو تشبیہ دے رہا ہے سمندر سے، فی الجود والسماح، جود و سخاوت میں۔ یعنی کہ بحتری یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو ممدوح ہے وہ سمندر کی طرح ہے جود اور سخاوت کے معاملے میں، تو اس نے اپنے ممدوح کو سمندر سے تشبیہ دے دی۔ وَيَنصَحُ لِلنَّاسِ أَن يَقْتَرِبُوا مِنْهُ، اور وہ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے أَن يَقْتَرِبُوا مِنْهُ، کہ وہ اس سے قریب ہوں، اس سے قربت اختیار کریں۔ تو یہ ہو گیا کیوں قربت اختیار کریں؟ لِيَبْتَعِدُوا مِنَ الْفَقْرِ، تاکہ وہ غربت سے دوری اختیار کریں، غربت سے دور ہوں۔ تو یہ ایک بات ہو گئی یہ پہلے شعر کے تعلق سے جو کہ ہم نے آپ کو کل سمجھا بھی دیا تھا۔ اچھا، دوسرا شعر کیا ہے؟ دوسرا شعر تھا کہ وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى صُدُولَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِيَ، بہت ساری راتیں سمندر کی موج کی طرح ہوتی ہیں، سمندر کی موج کی طرح تھیں، ارخا صدولہ علیہ، کہ جنہوں نے اپنے پردے میرے اوپر ڈال دیے تھے، بانواع الہموم، قسم قسم کے غموں کے ساتھ، لیبتلیہ، تاکہ وہ مجھ کو آزمائے۔ تو اس شعر کے اندر کیا ہوا تھا؟ امرؤ القیس نے رات کو موج بحر، سمندر کی موج سے، سمندر کی لہر سے تشبیہ دی تھی، تو یہاں پہ لیل مشبہ تھا اور موج البحر جو ہے وہ مشبہ بھی تھا۔ اب اس کے تعلق سے مصنف کیا کہتے ہیں سنیے، وَيُشَبِّهُ امرؤ القیس اللیل، اور امرؤ القیس لیل کو تشبیہ دے رہے ہیں کس معاملے میں؟ فی ظلامہ، تاریکی کے معاملے میں، وحولہ، اور ہولناکی کے معاملے میں، بموج البحری، سمندر کی موج سے۔ یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ رات جو ہے سمندر کی لہر کی طرح ہے، لیکن کس چیز میں؟ تاریکی میں اور ہولناکی میں۔ یعنی کہ تاریکی اور ہولناکی سمندر کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور تاریکی اور ہولناکی جو ہے وہ رات کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ تشبیہ ہو گئی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وَأَنَّ هَذَا اللَّيْلَ أَرْخَى حُجْبَهُ عَلَيْهِ، کہ اس رات نے اپنے پردوں کو اس کے اوپر ڈال دیا ہے، امرؤ القیس کے اوپر ڈال دیا ہے، مصحوبۃ بالحموم والاحزان، اور ان پردوں کے ساتھ ساتھ جو ہے غم اور احزان بھی ہیں، ہے نا، حزن و علم بھی ان پردوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، ان راتوں نے جو ہے حزن و غم سے ملے ہوئے پردوں کے اس کے اوپر ڈالا کیوں؟ لیختبر صبرہ، تاکہ وہ اس کے صبر کی آزمائش کریں، وقوت احتمالہ، اور اس کی قوت برداشت کی آزمائش کریں۔ تو یہ دو مثالوں کے تعلق سے ان کی تشریح ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ وَجْهَ الشِّبْهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذَيْنِ التَّشْبِيهَيْنِ، اگر آپ غور کریں وجہ شبہ پر، فی کل واحد من هذین التشبیہین، ان دونوں تشبیہوں میں سے ہر ایک تشبیہ کے اندر جو وجہ شبہ ہے، وجہ شبہ پہ غور کریں تو کیا پائیں گے آپ؟ رأیت، تو آپ دیکھیں گے کہ انہ صفۃ او صفات اشترکت بین شیئین،
کہ وجہ شب جو ہے وہ یا تو ایک صفت ہے، او صفاتن یا چند صفتیں ہیں، اشترکت بین شیئین جو صفتیں دو چیزوں کے درمیان پائے جا رہی ہیں، لیس غیر، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب کہنے کا دراصل یہ ہے کہ وجہ شب جو ہے، یعنی کہ وجہ شب پر فوکس کر رہے ہیں یہ، کہ آپ یہ جو دو مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو ان دو مثالوں پہ آپ غور کیجئے، تو وجہ شب آپ کو کیا ملے گی؟ وجہ شب آپ کو یہ ملے گی کہ یا تو ایک صفت ہے یا دو صفتیں ہیں۔ اچھا وہ ہیں کیا کیا؟ تو کہہ رہے ہیں ہیا ہنا اشتراک الممدوح والبحر فی صفت الجود، وہ یہ ہے کہ ممدوح اور سمندر یہ دونوں کے دونوں شریک ہیں فی صفت الجود، صفت جود میں، صفت جود میں ممدوح اور سمندر دونوں کے دونوں شریک ہیں، یعنی کہ ادھر بھی جو ہے جود پائے سمندر کے اندر بھی جود و سخا پائی جا رہی ہے، کہ اس کے اندر بھی اگر انسان غوطہ زنی کرے تو اس میں سے بہت سارے جو ہے موتی نکلتے ہیں، اور بہت ساری جو ہے قیمتی چیزیں نکلتی ہیں سمندر کے اندر سے، اور ممدوح جو ہے، ممدوح بھی جو ہے اپنے آپ میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، بہت زیادہ چیزیں لٹانے والا ہے۔ تو ممدوح اور سمندر یہ دونوں کے دونوں شریک ہیں فی صفت الجود، صفت جود میں، یعنی کہ سخاوت جو ہے دونوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اچھا اور کیا ہے؟ واشتراک اللیل و موج البحر، اور رات اور موج بحر، رات اور سمندر کی لہریں شریک ہیں فی صفتین، دو صفتوں میں۔ وہ صفتیں کیا کیا ہیں؟ ہم الظلمۃ والروعۃ، وہ تاریکی اور ہولناکی ہے۔ تو دیکھیے رات اور سمندر کی موج، ان دو کے اندر کیا چیزیں پائی جا رہی ہیں؟ دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، ایک تو تاریکی پائی جا رہی ہے اور ہولناکی پائی جا رہی ہے۔ رات کے اندر بھی تاریکی اور ہولناکی ہے، اور سمندر کی موج کے اندر بھی تاریکی اور ہولناکی ہے۔ جب کوئی شخص جو ہے موجوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو اس کو تاریکی اور ہولناکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو سمندر کی موج میں، اور سمندر کی موج اور رات یہ دونوں کے دونوں شریک ہیں دو صفتوں میں۔ وہ صفتیں کیا کیا ہیں؟ تاریکی اور ہولناکی۔ کہہ رہے وَيُسَمَّى وَجْهُ الشِّبْهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ مُفْرَدًا، اور اگر وجہ شب ایسی ہو تو اس کو کیا ہے؟ وجہ شب کو مفرد کہتے ہیں، یعنی کہ جب وجہ شب کوئی صورت نہ ہو، جب وجہ شب کوئی صورت نہ ہو بلکہ ایک صفت ہو یا دو صفتیں ہوں یا تین صفتیں ہوں یا زیادہ ہوں صفتیں ہوں، لیکن وہ ساری صفتیں مل کر کے کوئی تصویر نہ بناتی ہوں، کوئی صورت نہ بناتی ہوں، تو ایسی وجہ شب کو کیا کہیں گے؟ مفرد کہیں گے۔ اچھا مفرد سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس میں وجہ کیا بولتے ہیں، اس میں کوئی ایک ہی صفت ہونی چاہیے، بلکہ صفتیں ایک بھی ہو سکتی ہیں، دو بھی ہو سکتی ہیں، تین بھی ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو صفتیں تو کئی ساری ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ساری صفتیں مل کر کے کوئی ایک منضبط تصویر نہیں بنا رہی ہوں گی۔ یہ کیا بولتے ہیں، وجہ شب جب مفرد ہوگی تو ایسا ہوگا۔ اور جس تشبیہ کے اندر وجہ شب مفرد ہوگی اس کو تشبیہ غیر تمثیل کہا جائے گا، اور وہ وجہ شب کہ جس کے اندر وجہ شب صورت ہوگی اس کو تشبیہ تمثیل کہا جائے گا۔ تو خیر آپ عبارت پڑھیے، وَيُسَمَّى وَجْهُ الشِّبْهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ مُفْرَدًا، اور جب وجہ شب ایسی ہو، ایسی ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ وجہ شب کوئی صورت نہ ہو بلکہ ایک صفت یا دو صفتیں جو ہیں وہ وجہ شب بن رہی ہوں، تو جب وجہ شب ایسی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفرد کہیں گے۔ وَقَوْلُهُ مُفْرَدًا لَا يَمْنَعُ مِن تَعَدُّدِ الصِّفَاتِ الْمُشْتَرِكَةِ، اور اس کا مفرد ہونا یہ صفات مشترکہ کے متعدد ہونے سے مانے نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی وجہ شب کو تو مفرد کہہ رہے ہیں، تو مفرد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے صفت جو ہے صرف ایک ہی ہونی چاہیے، ایک سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو کہہ رہے ہیں مفرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں صفت ایک ہی ہو اور ایک سے زیادہ صفتیں نہ پائی جاتی ہوں، بلکہ مفرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورت نہ ہو۔ ہاں وہ جو صفتیں ہیں وہ جو وجہ شب بن رہی ہیں وہ ایک بھی ہو سکتی ہیں، دو بھی ہو سکتی ہیں، تین بھی ہو سکتی ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ مفرد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجہ شب جو ہے تصویر نہ ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو وجہ شب ہے وہ ایک صفت ہو یا دو صفتیں ہوں یا تین صفت ہوں، تو وہی فرما رہے وَقَوْلُهُ مُفْرَدًا، اور اس کا مفرد ہونا لا یمنع، یہ مانع نہیں ہے من تعدد الصفات المشترکہ، صفات مشترکہ کے کئی ایک ہونے سے مانے نہیں ہیں، یعنی کہ کئی ایک ہو سکتی ہیں صفات مشترکہ۔ کہہ رہے وَيُسَمَّى التَّشْبِيهُ الَّذِي يَكُونُ وَجْهُ الشِّبْهِ فِيهِ كَذَلِكَ تَشْبِيهًا غَيْرَ تَمْثِيلٍ، اور وہ تشبیہ کہ جس میں وجہ شب ایسی ہو اس کو تشبیہ غیر تمثیل کہتے ہیں۔ وہ تشبیہ کہ جس میں وجہ شب ایسی ہو اس کو تشبیہ غیر تمثیل کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں وجہ شب مفرد ہو، جس میں وجہ شب مفرد ہو اس کو تشبیہ غیر تمثیل کہا جائے گا، اور جس میں وجہ شب صورت ہو اس کو تشبیہ تمثیل کہا جائے گا۔ تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔
تو یہاں تک کہ جو دو مثالیں تھیں تو چونکہ اس میں جو ہے وجہ سے بھی ایک یا دو صفتیں بن رہی تھیں، لہٰذا اس کو تشبیہ غیر تمثیل کہا گیا۔ اب آگے دیکھیے، انظر بعد ذلك الى التشبیہات التالیہ، اس کے بعد آپ آنے والے تشبیہات کو دیکھیے۔ یشبہ ابو فراس حال ماء الجدول، ابو فراس جو ہے وہ جو نہر ہے، نہر کے پانی کی حالت کو تشبیہ دے رہا ہے، نہر کے پانی کی حالت کو ابو فراس۔ اچھا پہلے آپ شعر دیکھ لیں، جو شعر جس پہ یہ گفتگو کر رہے ہیں تاکہ بات زیادہ سمجھ میں آئے۔ یہ ابو فراس نے یہ جو شعر ہے نا، والماء یفصل بین ظہر الروض فی الشطین فصلا کبساط وشی جردت ایدی القیون علیہ نصلا، اور پانی کیاری کے پھولوں کے درمیان، کیاری کے پھولوں کے درمیان فصل کر رہا ہے، فی الشطین دونوں کناروں پر، یعنی کہ بیچ میں پانی دوڑ رہا ہے اور دونوں طرف جو ہے کیاری کے پھول ہیں، تو بیچ میں پانی کے دوڑنے کی وجہ سے، پانی کے جاری ہونے کی وجہ سے فصل ہو جا رہا ہے نا۔ کبساط وشین، اس منقش بستر کی طرح، اس منقش بستر کی طرح، جردت ایدی القیون علیہ نصلا، کہ جس پر ہتھیار سازوں کے ہاتھوں نے بلیڈ کو سوت کر رکھ دیا ہو، بلیڈ کو نکال کر رکھ دیا ہو، یعنی کہ وہ پانی جو کہ پھولوں کے درمیان بہہ رہا ہو، یعنی کہ ایک پانی بہہ رہا ہے، اس کے دونوں کناروں پہ جو ہے پھول ہیں، وہ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ ایک منقش بستر ہو، رنگ رنگ کا ایک بستر ہو، اور اس بستر کے بیچوں بیچ آپ نے جو ہے تلوار کا جو بلیڈ ہوتا، وہ جو لوہے والا حصہ ہوتا ہے، وہ نکال کے رکھ دیا ہو۔ یہ شعر ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں تفصیل کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یشبہ ابو فراس حال ماء الجدول، ابو فراس نہر کے پانی کی حالت کو تشبیہ دے رہا ہے، وہو یجری بین روضتین، اور وہ پانی جو ہے وہ دو کیاریوں کے درمیان جاری ہے، دو کیاریوں کے درمیان جاری ہے، اور کیاریاں کہاں پہ ہیں؟ علی شاطئیہ، نہر کے دونوں کناروں پر۔ تو نہر کے دونوں کناروں پر موجود جو کیاریاں ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ پانی چل رہا ہے۔ کہہ رہی حلاہما الزہر، اب یہ جو کیا بولتے ہیں کنارے ہیں، حلاہما الزہر ببدائع انواعہ الوانہ، پھولوں نے ان دونوں کو آراستہ کر دیا ہے، ان دونوں کناروں کو پھولوں نے آراستہ کر دیا ہے، ببدائع الوانہ، قسم قسم کے رنگوں سے، یعنی کہ دو کناروں پر جو ہے، کناروں پر جو نہر کے کنارے ہیں، نہر کے کناروں پر جو ہے پھولوں کی کیاریاں ہیں، ان پھولوں کی کیاریوں میں پھول ہیں، اور وہ ان پھولوں نے جو ہے ان دونوں کناروں کو جو ہے آراستہ کر دیا ہے اپنے قسم قسم کے رنگوں کے ساتھ۔ کہہ رہی منبثن بین الخضرۃ الناضرہ، اور یہ پھول جو ہے پھوٹ رہے ہیں، نکل کے آ رہے ہیں تر و تازہ سبزے کے درمیان، یعنی کہ پھول تو ہیں رنگ برنگے، لیکن ان کے بیچ کیا ہے؟ ان کے بیچ جو ہے ہرے کلر کے جو ہے پتے وغیرہ بھی تو ہیں۔ تو منبثن، یہ پھول جو ہیں یہ پھوٹ رہے ہیں، یہ نکل کے آ رہے ہیں بین الخضرۃ الناضرہ، تر و تازہ سبزے کے درمیان یا ہریالی کے درمیان۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہر کے پانی کی حالت کو، ایسی نہر کے پانی کی حالت کو تشبیہ دی جا رہی ہے بحال سیف لماع لا یزال فی بریق جدتہ، اس چمکدار تلوار کی حالت سے، اس چمکدار تلوار کی حالت سے، لا یزال فی بریق جدتہ، جو کہ ابھی تک اپنے نئے پن کی چمک میں ہے، یعنی کہ ایک دم نئی تلوار ہے، نئی تلوار ایک دم بالکل مارکیٹ سے خریدی ہوئی، مارکیٹ سے لائی ہوئی ایک دم نئی تلوار ہے، اور جب نئی نئی تلوار ہوتی ہے تو اس میں چمک زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جو نئی تلوار ہے جس کے اندر خوب چمک ہوتی ہے، اس تلوار کی حالت سے تشبیہ دی جا رہی ہے کس کو؟ نہر کے پانی کی حالت کو۔ تو ایک طرف نہر کا پانی ہے جو بیچ میں دوڑ رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایک چمکدار تلوار ہے۔ کہہ رہے وقت جردہ القیون علی بساط من حریر مطرز، اور اس تلوار کو جو ہے ہتھیار سازوں نے جو ہے نکال کر رکھ دیا ہے، اعلیٰ بساط من حریر، ایک ریشمی بستر پر، مطرز نقش نگار والے ریشمی بستر پر جو ہے نکال کر رکھ دیا۔ فأین وجہ الشبہ، تو یہاں پر وجہ شبہ کہاں پہ ہے؟ اب سوال پیدا ہوا نا کہ بھی ایک طرف جو ہے پانی ہے جو کہ کیاریوں کے بیچ میں جاری ہے، اور دوسری طرف جو ہے تلوار ہے جو تلوار کے ایک منقش بستر پر، ایک ریشمی نقش نگار والے بستر پر رکھی ہوئی ہے۔
اور اس کی حالت ہے. تو یہاں پر وجہ شبہ کہاں پہ ہے یہ غور کریں آپ. اچھا اب مصنف کہہ رہے ہیں اتظن، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان الشاعر یرید ان یعقد تشبیہین، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ دو تشبیہیں قائم کرنا چاہ رہا ہے. اول تشبیہ الجدول بالسیف، پہلا یہ ہے کہ نہر کو جو نہر جاری ہے اس کو تلوار سے تشبیہ دی جا رہی ہے. والثانی تشبیہ الروضۃ بالبساط الموشع، اور دوسرا یہ کہ کیاری کو منقش بستر سے تشبیہ دی جا رہی ہے. یعنی کیا آپ جو ہے اس مثال کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے دو تشبیہیں ہیں، پہلے تشبیہ جو ہے نہر کی تلوار کے ساتھ، اور دوسری تشبیہ جو ہے کیاری کی منقش بستر کے ساتھ. کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ لا، ایسی بات نہیں ہے. انہ لم یرد ذالک، اس کی مراد یہ نہیں ہے. انما یرید ان یشبہ صورتا رآہا بصورت تخیلہا، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسی صورت جو اس نے دیکھی ہے، ایک ایسی صورت جو اس نے دیکھی ہے اپنے ذہن میں، جو اس کے ایک تصویر آئی ہوئی ہے، تو اس صورت کو وہ تشبیہ دے رہا ہے اس صورت سے جو جس کا اس نے خیال کیا ہے، تخیل کیا ہے. یعنی کہ وہ صورت جو اس نے دیکھی ہے، وہ صورت جو اس نے دیکھی ہے اس صورت کو وہ تشبیہ دے رہا ہے اس صورت سے جس کا اس نے خیال کیا ہے. یعنی کہ وہ دیکھ کس کو رہا ہے؟ وہ حقیقت میں دیکھ رہا ہے ایک نہر کے پانی کو جو کہ جاری ہے اور اس کے دونوں طرف پھول ہیں. تو وہ جو اس نے ایک صورت پوری دیکھی ہے نا، خالی ایک چیز کو تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ نہر کا پانی اور اس پر موجود جو ہے کیاریاں اور ان کیاریوں کے اندر موجود پھول، اور وہ پھول بھی کہاں پہ ہیں، وہ رنگ کیا بولتے ہیں، ہری ہری پتوں کے درمیان. یہ جو پوری اس نے تصویر دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، اس تصویر کو وہ تشبیہ دے رہا ہے اس تصویر سے جس کا اس نے تخیل کیا ہے، جو اس کے مائنڈ کے اندر پہلے سے موجود ہے اور مائنڈ کے اندر اس کا خیال آ رہا ہے، اس سے اس نے تشبیہ دی ہے. کہہ رہے ہیں کہ یرید ان یشبہ، شاعر چاہتا ہے کہ تشبیہ دے حال الجدولی، نہر کی حالت کو، وہو بین الریاض، جو نہر کیاریوں کے درمیان ہے، اس کی حالت کو تشبیہ دینا چاہ رہا ہے. بحال السیف، اس تلوار کی حالت سے، فوق البساط الموشع، جو کہ منقش بستر کے اوپر ہے. یعنی کہ منقش بستر کے اوپر رکھے ہوئی جو تلوار ہے اس کی حالت سے تشبیہ دے رہا ہے. فوجہ الشبہ ہنا صورت لا مفرد، تو وجہ شبہ جو ہے وہ ایک صورت ہے، مفرد نہیں ہے. وجہ شبہ جو ہے وہ ایک صورت ہے، وہ کوئی مفرد نہیں ہے. یعنی کہ اوپر پیچھے کیا تھا؟ پیچھے یہ تھا کہ بس ایک یا دو صفتیں تھیں جس میں تشبیہ دی جا رہی تھی، اور یہاں پہ جو ہے یہاں پہ وجہ شبہ کوئی کیا بولتے ایک صفت یا دو صفتیں نہیں ہے، بلکہ جو ہے پوری ایک تصویر، ایک صورت بن رہی ہے. کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہذہ الصورت ماخوذۃ او منتزعۃ من اشیاء عدہ، اور یہ جو صورت جو ہے یہ ماخوذۃ اخذ کی گئی ہے، منتزعۃ اور نکالی گئی ہے، من اشیاء عدہ کئی چیزوں سے سمجھانے بھی آگے. والصورۃ المشترکہ بین الطرفین ہی وجود بیاض مستطیل حولہ اخترار فیہ الوان مختلفہ. اب یہ صورت کیا ہے؟ جو صورت وجہ شبہ بن رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صورت جو کہ مشترک ہے طرفین کے درمیان، وہ صورت جو کہ مشترک ہے طرفین کے درمیان، وہ کیا ہے؟ ہی وجود بیاض مستطیل، وہ ایک لمبی سفیدی کا پایا جانا ہے، وہ ایک لمبی سفیدی کا پایا جانا ہے. حولہ اخترار، جس کے ارد گرد کیا ہے؟ ہریالی ہے، اور فیہ الوان مختلفہ، اور اس میں قسم قسم کے رنگ ہیں. تو یہ وجہ شبہ ہے. یعنی کہ آپ غور کریں کہ بھئی ایسی وہ صفت، وہ صورت جو وجہ شبہ بن رہی ہے، وہ وجہ شبہ کیا ہے؟ بھی وجہ شبہ تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو کہ مشبہ میں بھی پایا جائے اور مشبہ بھی کے اندر بھی پایا جائے، اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں. تو وجہ شبہ یہاں پہ ایک صورت ہے. اچھا وہ صورت ہے کیا؟ تو بتا رہے ہیں یہ جو صورت ہے، یہ صورت جو ہے یہ وہ لمبی سفیدی ہے جس کے ارد گرد جو ہے ہرا پن ہے، اور اس ہرے پن کے اندر جو ہے قسم قسم کے رنگ موجود ہیں. تو یہ جو ہے وجہ شبہ ہے. اچھا اب یہ وجہ شبہ آپ کیا بولتے ہیں؟ مشبہ کے اندر سیٹ کرنا ہے تو وہاں پہ پائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے ایک سفیدی ہے، یعنی کہ نہر ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے ہریالی ہے، یعنی کہ پیڑ پودے ہیں، اور میں قسم قسم کے جو ہے رنگ ہیں، یعنی کہ اس میں پھول ہیں. اچھا اسی وجہ شبہ کو آپ کیا بولتے ہیں؟ مشبہ بھی میں سیٹ کر لو. تو مشبہ بھی پہلی چیز کیا ہے کہ لمبی سفیدی، تو لمبی سفیدی وہ جو ہے تلوار ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے ہریالی ہے، تو وہ جو ہے نقش و نگار ہے ہریالی والا، اور اس میں قسم قسم کے رنگ ہے، تو اس میں پھول پنکھڑی وغیرہ بنی ہوئی ہوں گی اس بستر کے اوپر. تو کل ملا کے یہ ہے کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے
وجہ شب کوئی ایک یا دو صفتیں ہوں، بلکہ وجہ شب جو ہے پوری ایک صورت ہے، یعنی کہ کئی چیزوں سے مل کے ایک پوری پکچر بن رہی ہے، وہ وجہ شب بن رہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اتنی بات واضح ہو گئی ہوگی، باقی چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ کل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بس آپ آج کے سبق میں اتنا سمجھ لیں کہ تشبیہ تمثیل اور تشبیہ غیر تمثیل میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ مشبہ ایک صورت ہوتا، وجہ تشبیہ تمثیل میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مشبہ بنتی ہے وہ بھی ایک صورت ہوتی ہے، جو چیز مشبہ بہی بنتی ہے وہ بھی ایک صورت ہوتی ہے، اور جو چیز وجہ شب بنتی ہے وہ بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو صورتیں ہوتی ہیں اس میں تشبیہ تمثیل کے اندر۔ اور تشبیہ غیر تمثیل میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وجہ شب کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، یا مشبہ کوئی صورت نہیں ہوتا، مشبہ بھی کوئی صورت نہیں ہوتا، بلکہ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دے دی کسی ایک یا دو صفتوں میں، بس اتنی سی بات ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔